میرا امتی اپنے والدین کی قبر پر جمعہ کے دن حاضری دیتا ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ روزانہ حاضری نہ دو، میں نے یہ پہلے جملہ استعمال کر لیا کہ روزانہ دو، دن میں کئی مرتبہ دو، ثواب ہے. لیکن میرے اور تیرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو جمعہ کے دن میرے امتی اپنے والدین کی یا ایک فوت ہو کے اس کی قبر پہ جاتا ہے، حاضری دیتا ہے. کیا؟ کس دن؟ بولیے. جمعۃ المبارک کے دن حاضری دیتا ہے. ادھر وہ پہنچا ہے، اس کی نظر قبر پہ پہنچی ہے، قریب کھڑا ہے، حاضری ہوئی ہے، پڑھا نہیں ہے، کچھ کیا نہیں ہے، صرف حاضری ہوئی ہے. پہنچا وہاں، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہاں پہنچتے ہی، حاضری دیتے ہی، پتہ سب سے بڑا وہاں سے فیض کیا ملتا ہے؟ والدین کی طرف سے سب سے بڑا فیض یہ ملتا ہے کہ جانے والے کی ماضی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. آیا سے اندازہ لگا، یہ میں دغوسلے نہیں مار رہا، یہ سب نبی پاک کے فرمان ہیں. جب حضرت علامہ صاحب اپنے بیان کر رہے تھے نا، حدیثوں کا نام لیا تو میں ان سے بیٹھ پکڑ کے کوئی بات کرنے لگا تھا، لیکن میں نے کہا چلو اگر مجھے یاد آ گیا تو میں دوران گفتگو میں بیان کر دوں گا. یہ روشنی ہے، بولیے. اگر یہ نہ ہو تو اس کی روشنی ہے، ٹھیک ہے جی. اگر یہ ساری روشنی بند ہو جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ اندھیرا. تو کونے میں ایک چھوٹا سا بلب بھی بلے نا تو سارے نظر آ جائیں کہ وہ کون ہے، وہ کون ہے. ایسے ہی ہے. تو بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے شاہ صاحب کہ 14ویں کا چاند ہو نا، 14ویں کا چاند ہو تو اوپر نہیں دیکھ رہے، لیکن روشنی سے اندازہ لگا کے نا لوگ پتہ کہتے ہیں یار آج روشنی اس طرح محسوس ہو جیسا 14ویں کا چاند تو نہیں کہتی. میں اکثر ایسے سنا ہے کہ یار آج 14ویں کا چاند تو نہیں. وہ کہتے کیوں؟ کہتے یار روشنی بہت زیادہ ہے. روشنی تو بلکہ ماں بھی کہہ دیتی بیٹے تو آج مجھے 14ویں کا چاند لگ رہا ہے، تو میرا بیٹا 14ویں کے چاند کی طرح ہے. اور آقا علیہ السلام نے اکثر اعمال کے اجر میں یعنی بدلہ میں، جزا میں 14ویں کے چاند کی مثال دی ہے، یا پھر جبل احد کی مثال دی ہے. اور یہ بھی ایک پیغام لے کر جاؤ، جمعہ بھی تم پڑھتے ہو، محفلوں میں بھی جاتے ہو، تم خود پڑھے ہوئے ہو، اگر کتاب گھر میں لے آؤ جس میں میرے آقا کی ساری حدیثیں ہوں، وہ چھوٹی چھوٹی حدیثیں لکھی ہوتی ہیں، کتابیں بنی ہوتی ہیں، ایک 40 حدیثوں کے مجموع میں پر ایک چھوٹی چھوٹی کتابیں مختلف مسالک نے لکھی ہیں. اہل حدیثوں نے بھی، اہل سنہ نے بھی، اہل دیوبند نے بھی نا 40 احادیثوں کا مجموعہ لکھا ہے، عربی ساتھ اس کا ترجمہ، وہ لا کے رکھ لیں. روزانہ ایک حدیث محبت میں پڑھ لیں، پیار میں پڑھ لیں. روزانہ وضو کر کے سونے سے پہلے دروشی پڑھیں، پھر میرے آقا کی حدیث کو محبت میں پڑھیں کہ یہ زبان نبوت کے الفاظ ہیں. اس نیت، اس ارادے سے پڑھ کے روزانہ سوئیں. خدا کی عزت کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، میرا عقیدہ ہے وہ دن دور نہیں ہے کہ ایک رات ضرور آئے گی، پردہ اٹھ جائے گا. میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، میں بربلا کہہ رہا ہوں. میرے نوجوان ساتھیوں، میں تمہیں یہ پیغام دے رہا ہوں، روزانہ بوضو ہو کر سوئیں. پھر آقا علیہ السلام کی زبان نبوت کے الفاظ کلمات حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں روزانہ ایک حدیث محبت میں پڑھیں، روزانہ پڑھیں. وہ دن دور نہیں ہے کہ پردہ اٹھے، حجاب اٹھے، آقا علیہ السلام کا دیدار ہو جائے. ہاں اگر ادھر یہ بات نہیں بنی، ثواب تو مل رہا ہے نا، پر اگلی بات سن لو جو میں آپ کو اگلی بات بتانے لگا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا میری حدیثوں کو محبت سے پڑھنے والوں، محبت سے سننے والوں، محبت سے بیان کرنے والوں، سنو. جب تمہیں سارے لوگ رشتہ دار ہیں، اہل محلہ ہیں، اہل احباب دوست ہیں، آپ کو دفن کر کے واپس آئیں گے، قبر بند ہو جائے گی، سرے پہ پڑ جائیں گی، منوں کی من مٹی ڈال دی جائے گی. پر آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جو تو زندگی میں محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، عشق کے ساتھ، لگن کے ساتھ، انس کے ساتھ، فکر میں، پیار میں، محبت میں تو میری حدیثوں کو سنتا رہا،
پڑھتا رہا، بیان کرتا رہا. یار سنو تو صحیح یار اس سے بڑا بھی کوئی انعام ہے، یا اس سے بڑا بھی کوئی اجر ہے، بلکہ اس سے بڑی کوئی امیری ہے، بلکہ اس سے بڑا کوئی پروٹوکول ہے جو زبان نبوت دے رہا ہے. وہ کیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگ واپس آ جائیں گے، لوگ قبر کو بند کر رہے ہوں گے، وہ کہیں گے قبر بند ہو گیا، اندھیرا ہو گیا. میں اگر یہ تو کام کرتا رہا نا تو تیرا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک جائے گا. یار اس سے بڑا بھی کوئی نام ہے. جب علامہ صاحب یہ کر رہے تھے نا، مجھے نا یاد آ رہا تھا، میرے دل میں تڑپ پیدا ہو رہی تھی کہ یار میں فوراً میک پکڑوں، یا پھر میں نے مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ ان کے ایک انداز تھا، وہ اپنی گفتگو میں ایک بڑا خوبصورت انداز میں باتیں کر رہے تھے. میں کہ یہ نہیں، وہ کہنا کوئی ایسی بات نہیں تھی، بات اچھی میں نے کرنی تھی، مجھے دے دینا تو فوراً، کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن میں نے کہا نہیں، مناسب نہیں ہے. اگر مجھے یاد رہا تو مجھے اچانک یاد آ گیا، تو میں کوئی حدیثوں کی طرف جب رجوع کر رہا تھا مجھے یاد آ گیا. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ 14ویں کا چاند اتنا دور ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یار آج اتنی روشنی ہے جیسے کہ 14ویں کا ایسے ہی ہے نا. تو یار اتنا دور ہو تو روشنی سے لوگ محسوس کریں کہ 14ویں کا چاند تو نہیں، اگر وہ 14ویں کا چاند چہرے پر اتر آئے کتنی روشنی ہوگی. تیاری ہے؟ بولے نہیں ہو. اگر آقا علیہ السلام کی زبان نبوت کے کلمات سے پیار نہیں کرنا تو کرنا پھر کس سے؟ اگر زبان نبوت کے الفاظ کلمات اگر ان سے پیار نہیں کرنا تو پھر کرنا کس سے؟ یہ بات سن لی. دیکھیں میں شاہ صاحب پہلے قول پڑھا ہے تمہارے ابا اجداد کا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ دعا منگوائی نہیں جاتی، دعا لی جاتی ہے. دیکھیں جب بھی یہ دعا کا وقت آتا ہے، میں بھی گفتگو شروع نہیں کی، یہ میری تمہیدی گفتگو، میں ایک پیغام دینا تھا حضرت انس رضی اللہ حوالے سے، میں کافی پھر آگے چلا گیا. وہ آپ کی قسمت ہے، آپ کا مقدر ہے. کیونکہ میری ایک نیت ہوتی ہے، میں جب گھر سے نکلتا ہوں نا میں کہتا ہوں میں یہی الفاظ میں اے باری تعالیٰ جو میرے ساتھی وہاں بیٹھے ہیں ان کو جو آپ کو پسند ہے، جو منہ سے نکلوانا چاہتا ہے نا وہی نکلوانا، جو ان کو ضرورت ہے، جو پیغام نکلوانا تو پسند کرتا ہے نا وہی نکلوانا. نیت کوئی ہوتی ہے اور موضوع کو چھوڑ جاتا ہے. میں ایک بات کر رہا تھا کہ دیکھیں جب دعا کا وقت آتا ہے، آج تک کسی نے بدماش سے دعا منگوائی ہے محفل کے بعد؟ بولو. کسی بے نمازی سے، کسی زانی شرابی سے دعا منگوائی جاتی ہے؟ قاری صاحب، سید بادشاہ، پیر صاحب، علامہ صاحب، ایسے ہی ہے. کیوں کہ نیک آدمی ہے، نیک آدمی کے انتخاب کر کے دعا منگوائی جاتی ہے. تو اگر سرکار دعا کرو یہ تو کہ میں نے دعا منگوائی، تو اگر یہ خود ہی دعا کریں، ایک علامہ کر رہا ہے، ایک مفتی کر رہا ہے، ایک ولی کر رہا ہے، ابدار کتب غوث کر رہا ہے، تبا تابی کر رہا ہے، تابی کر رہا ہے، صحابی کر رہا ہے، نبی کر رہا ہے، اور قربان جاؤں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر خود دعا کریں اور دعا بھی میرے آقا علیہ السلام کریں تو کمال نہیں؟ اب سنو، جو آقا علیہ السلام کی حدیثوں کو محبت سے سنیں اور محبت سے بیان کریں، اس کو کیا وہ قیامت کو تو صلہ بات کی بات ہے نا، وہ تو قبر میں جاتی ہے، اس کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح چمک جائے گا. شاہ صاحب قبر میں بھی چمکے گا، پھر جب وہ قبر سے اٹھے گا قبر شک ہوگی، جب قیامت برپا ہوگی، قیامت قائم ہوگی، جب وہ قبر سے اٹھے گا 14ویں کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا جا رہا ہوگا اور گرد و نواح کو بھی روشن کرے گا. لوگ کہیں گے نبی تو نہیں آ رہا، لوگ کہیں گے نبی تو نہیں آ رہا، کوئی صحابی اور ولی تو نہیں آ رہا. آواز آئے گی یہ میرے محبوب کی گفتگو سے پیار کرنے والا ہے. یار میں تو کہتا ہوں جتنے ہم بیٹھے ہیں نا آج بات تیاری کر لو. جس طرح حضرت صاحب فرما رہے تھے نا وضو کے بارے میں کہ میں قائم ہوں، یہ ایک نہیں ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں. میں پیچھے بصیر پور تقریر کرنے گیا، کہاں؟ بصیر پور میں بہت بڑا اجتماع تھا، سید ارشد صاحب فریدی تشریف فرما تھی. کھانا ہم نے پہلے کھا لیا، گیلانی چوک کے بالکل ساتھ ہی پروگرام تھا. تو جب ہم فارغ ہوئے نا تو شاہ صاحب فرمانے لگے کہ یہ ساتھ ہمارا گھر ہے، انہوں نے چائے کے بارے میں دعوت دی. میں چلو کوئی شاہ جی کوئی میں تو آپ کے پیچھے ہوں، جب لاہور سے آپ کے پاس آ گیا ہوں، آپ چائے پلاؤ
کھانے کھلاؤ، جدھر لے جاؤ، ہم تو آپ کے پیچھے ہیں، آج ادھر بھی پیچھے ہیں اور کل بھی پیچھے کہ نہیں جی؟ ادھر بھی کل بھی نہیں۔ میں شاہ صاحب کہتا رہتا ہوں مقصد کہ ہمارے دامن میں کچھ نہیں ہے، ہم تو نبی پاک کے آل کے شہزادوں سے پیار کرتے ہیں، نبی کے خون سے پیار کرتے ہیں، ہمیں کسی سے غرض نہیں ہے۔ میں ایک جگہ پہ بیان کر رہا تھا، سید ذاکر سجاد شاہ صاحب خان وارنی والے، بڑے خطابات میرے سنے، ان کے ساتھ عمرے بھی ایک دو کیے اور بے شمار پروگراموں میں، لیکن ایک دن تو انہوں نے کہہ ہی دیا، گانشی میں پروگرام تھا، میں سیدھی بات بتاؤں کہ جب سرکار کی آل کا ذکر ہوتا ہے نا، میں اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہوں، حقیقت ہے، میرا اپنی کفیت ہے۔ اور جتنی میں نے عربی میں حدیثیں سرکار کے گھر والوں کے فضائل میں یاد کی، اس میں میں کسی موضوع پہ یاد ہی نہیں کیا، ابھی بھی میرا جی نہیں بھرتا، دل نہیں بھرتا۔ تو جب بیان کر کے مکمل کیا تو وہ کھانا کھانے لگے، تو شاہ صاحب فرمانے لگے کہ یار بیان تو سارے کرتے پر آپ نا بہت سے تجاوز بدرک کوئی جناب کوئی معمولی جی خراش میں۔ میں کہ شاہ جی ایک عرض ہے، خاندان ہو میرے نبی کا، خاندان ہو میرے آقا علیہ السلام کا، جس کا میں کلمہ پڑھتا ہوں اور جس کی شفاعت کا امیدوار ہوں، تو پھر اس میں کنجوسی اور بخیلی، اور پھر یہ بھی ہے بتایا جا رہا ہے لوگوں کو، اور ہمیں بتایا جا رہا ہے، ہم بتا رہے ہیں کہ قبر میں پہلی ملاقات نبی پاک سے ہونی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پھر کیوں نہ ہو، پھر یہ کیوں نہ ہو کہ سرکار خود ہی فرما دے کہ یہ میرا غلام آ گیا ہے، میں جو کہنا ہے تو کما تو یہ نہیں، سرکار خود فرمائے۔ سرکار تو میں ایک بات کرنے لگا تھا کہ وہ جب ہم وہاں بیٹھے نا، تو وہ ان کے زیادہ افراد پولیس کے محکمہ تھے، تو اندر سے ایک ساتھی آیا، اس نے جو جملہ کر وہ سننے والا ہے، جو علامہ صاحب نے کہا ہے نا اس پر یہ جملہ دے رہا ہوں۔ اندر سے آیا، اور ہم کافی ساتھی بیٹھے تھے، آتے کہتے کہ میں نا اندر واش روم گیا ہوں، واش روم سے نکل کے سیدھا آپ کی طرف آنے لگا تھا، واش روم سے نکل کے نا سیدھا، تو میں ابھی وہاں آپ کا پیغام سنا ہے، تو میں ڈر گیا، میں نے کہا یار ابھی تو سن کے آیا ہے، تو واش روم سے نکل کے بغیر وضو اندر جا